السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، المنادی آن لائن پر آپ سبوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم لے کر حاضر ہیں اہم معروضی سوالات، جس میں لسانیات، اردو قواعد اور رباعی کے تعلق سے سوالات حل کریں گے، اور اسی طرح اردو کی ادبی تاریخ میں ایہام گوئی کے عہد کے تعلق سے سوالات حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کریں گے اس سے پہلے ایک گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ سوالات آپ کو بہت آسان لگیں گے اور بہت سارے سوالات کا جواب آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا، لیکن پھر بھی پورا ویڈیو دیکھیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس ویڈیو میں کچھ ایسے سوالات بھی آ جائیں جو آپ کو متاثر کرے اور آپ کے ایگزامینیشن میں یہ سوالات ٹکرا جائے۔ ایگزامینیشن کے تعلق سے بات کریں گے کہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو بی پی ایس سی ٹی فور یا ایس ٹیٹ، بی ٹیٹ وغیرہ کی تیاری میں مصروف ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، زبان اور دماغی تعلقات کا مطالعہ۔ زبان اور دماغی تعلقات کا مطالعہ لسانیات کے کس شاخ میں کیا جاتا ہے؟ عصبی لسانیات، اسلوبیات، فونیمیات، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، عصبی لسانیات میں زبان اور دماغی تعلقات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، سماجی لسانیات معاشرے میں زبان کا مطالعہ ہے۔ سماجی لسانیات کی یہ تعریف کس نے کی؟ خلیل احمد بیگ نے، گراہم ہاک نے، ہیٹسن نے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، ہیٹسن نے یہ تعریف کی کہ سماجی لسانیات معاشرے میں زبان کا مطالعہ ہے۔ تیسرا سوال ہے، عصبی لسانیات کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ یعنی عصبی لسانیات کے مطالعے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ ڈرمولوجسٹ، نیولوجسٹ، ڈینٹسٹ، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، نیورولوجسٹ میں عصبی لسانیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جب انسان علم طب میں نیورولوجسٹ میں جب داخل ہوتا ہے تب وہاں سے عصبی لسانیات کا آغاز ہوتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، زبان کے فنکشن کی خرابی کا تعلق کس سے ہے؟ زبان کے فنکشن کی خرابی کا تعلق کس سے ہے؟ الیکزیا سے، ڈیمنشیا سے، ایفیزیا سے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، ایفیزیا کی وجہ سے زبان کے فنکشن کی خرابی ہوتی ہے، اور زبان کے فنکشن کی خرابی کا تعلق ایفیزیا سے۔ یہ ایفیزیا فالج کی وجہ سے ہوتا ہے، جب کسی کو دماغ میں خون کی نس جب بند ہو جاتا ہے، خون کی نسیں جب دماغ میں بند ہو جاتا ہے یا پھٹ جاتا ہے، تب یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، اور فالج کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ پانچواں سوال ہے، ایفیزیا کی سب سے عام وجہ کیا ہے؟ ایفیزیا کی سب سے عام وجہ کیا ہے؟ دماغی چوٹ، فالج، دماغ میں خون کی کمی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، فالج، یعنی فالج کی وجہ سے ایفیزیا کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ چھٹا سوال ہے، سینسری ایفیزیا کا تعلق کس خرابی سے ہے؟ سمعی فہم سے، پڑھنے سے، لکھنے سے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، سمعی فہم سے، یعنی ایک بچہ جب کلاس میں بیٹھا ہے تو اس کو استاد کی باتیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ خرابی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ ایفیزیا کی وجہ سے، یعنی سینسری ایفیزیا جو جس خرابی سے تعلق ہے وہ سمعی فہم سے ہے، یعنی بچہ کلاس کے اندر صحیح طریقے سے سن اور سمجھ
نہیں پاتا۔ 7واں سوال ہے، ڈسلیکسیا کا تعلق کس خرابی سے ہے؟ ڈسلیکسیا سمیع فہم سے، پڑھنے سے، ریڈنگ ڈس آرڈر سے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، پڑھنے سے اس کا تعلق ہے۔ ڈسلیکسیا کا تعلق پڑھنے سے ہے، یعنی کہ کلاس کے اندر کسی بچے کے اندر وہ پڑھنے میں اس کو توتلاہا پن یا اور بھی کوئی بھی اس طرح سے جو اس کے اندر نقص ہوتا ہے، وہ اگر پڑھنے میں وہ نقص ہے تو وہ اس کا تعلق ڈسلیکسیا سے ہے۔ 8واں سوال ہے، الیکزیا کس بیماری کو کہا جاتا ہے؟ الیکزیا کس بیماری کو کہا جاتا ہے؟ سمیع فہم کو لکھنے سے یا لکھنے میں اس کی خرابی سے یا ریڈنگ ڈس آرڈر سے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے الیکزیا، یہ ریڈنگ ڈس آرڈر کو کہا جاتا ہے۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ 9واں سوال ہے، ڈسگرافیا کا تعلق کس خرابی سے ہے؟ لکھنے سے، پڑھنے سے، ریڈنگ ڈس آرڈر سے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، اس کا تعلق لکھنے سے ہے، یعنی کہ وہ لکھنے میں اس کو دقت ہے۔ تو لکھنے کی خرابی کا تعلق ڈسگرافیا کا تعلق لکھنے سے ہے۔ 10واں سوال ہے، ڈیمنشیا کا تعلق کس خرابی سے ہے؟ ڈیمنشیا کا تعلق کس خرابی سے ہے؟ سمیع فہم سے، پڑھنے سے، علمی کمی سے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی۔ یہ سبھی جو بیماریاں ہیں ان سب کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کس کا کس سے تعلق ہے۔ تو ایک مرتبہ اگر ویڈیو سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ دیکھ لیں، بات سمجھ میں آئے گی۔ ڈیمنشیا کا تعلق کس خرابی سے ہے؟ علمی کمی سے۔ علمی کمی کی وجہ سے یہ ڈیمنشیا پیدا ہوتا ہے۔ 11واں سوال ہے، یا کی کتنی قسمیں ہیں؟ یا کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 4، 3، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، 2۔ یا کی 2 قسمیں ہیں، یا معروف، یا مجہول۔ 12واں سوال ہے، لفظ دلیل میں کون سی یا ہے؟ یا مجہول، یا معروف، یا مصدری، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یا معروف۔ دلیل یا معروف کہتے ہیں اس یا کو جو باریک پڑھا جائے اس کو یا معروف کہتے ہیں، اور یا مجہول کی پہچان ہے کہ وہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، آسان ہے۔ 13واں سوال ہے، وہ یا جو کسی اسم کی نسبت ظاہر کرے کیا کہتے ہیں؟ یا لیاقت، یا فاعلی، یا نسبتی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، یا نسبتی کہتے ہیں جو یا کسی اسم کی نسبت ظاہر کرے، جیسے پٹنوی، بھاگلپوری، ہندوستانی۔ اس کے اندر جو یا ہے وہ یا نسبتی ہے۔ کوئی اگر ہندوستانی کہے اپنے آپ کو تو وہ گویا وہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والا ہے، بھاگلپوری کہے تو وہ بھاگلپور سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تو یا نسبتی آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ 14واں سوال ہے، شرابی میں کون سی یا ہے؟ یا نسبتی، یا خطابی، یا فاعلی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی ہونا چاہیے، جہاں پہ ای لکھا گیا ہے۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا، شرابی میں یا فاعلی ہے، یعنی شراب پینے والا یا کوئی بھی مشروب، کسی بھی چیز کو پینے والے کو ہم اس کو شرابی کہیں گے۔ جیسے شکاری اگر شکار کرنے والا ہے تو ہم اس کو شکاری کہیں گے۔ تو وہ علامت جو فاعل کو ظاہر کرے وہ فاعل ہوگا۔
باورچی ہے کھانا بناتا ہے، کھانا بنانے والا ہے، ہم اس کو ہم فاعل کہیں گے، کھانا بنانے والا۔ اور باورچی کے اندر جو یا ہے وہ یا فاعلی ہے۔ اسی طرح سے شرابی کے اندر جو یا ہے، شراب پینے والا یا کچھ بھی پینے والا، اگر ہم اس کو شرابی کہتے ہیں، علامت فاعل ظاہر ہو رہا ہے تو وہ فاعل ہوگا، اور شرابی کے اندر جو یا ہے وہ یا فاعلی ہے۔ 15واں سوال ہے، لفظ چوڑائی میں کون سی یا ہے؟ لفظ چوڑائی میں کون سی یا ہے؟ یا نسبتی، یا فاعلی، یا مصدری، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن، یہاں پہ بھی سی ہونا چاہیے، ای لکھا گیا ہے، یا مصدری۔ یا مصدری آتا ہے صفت کے بعد، جو صفت کے اندر، یعنی لفظ صفت کے اندر اگر یا آ جاتا ہے تو اس کو یا مصدری کہتے ہیں۔ چوڑائی، یہ چوڑا ہونا ایک صفت ہے، اور چوڑائی کے اندر جو یا ہے وہ یا مصدری کہلاتا ہے۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 16واں سوال ہے، اس نے منہ پھیر لیا۔ اس نے منہ پھیر لیا کس کی مثال ہے؟ کنایا، مجاز مرسل، استعارہ، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، کنایا۔ کنایا کے اندر کنایا کے اندر دو معنی پایا جاتا ہے، ایک حقیقی اور ایک مجازی، اور دونوں معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس نے منہ پھیر لیا، گویا اس نے اگنور کیا، اس نے بات نہیں مانا وغیرہ، اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ مجازی معنی ہو سکتا ہے، ہوگا، اور حقیقی معنی ہوگا کہ واقعی اس نے منہ پھیر لیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس نے منہ پھیر لیا، اس جملے سے حقیقی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ تو کنایا کے اندر حقیقی اور مجازی دونوں معنی پایا جاتا ہے۔ 17واں سوال ہے، لفظ کے مجازی معنی مراد ہونے کے ساتھ حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، تو کہلاتے ہیں مجاز مرسل، کنایا، ایک سے زائد، استعارہ، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، کہ لفظ کے مجازی معنی مراد ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کنایا کہتے ہیں۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ درج ذیل میں 18واں سوال ہے، درج ذیل میں صحیح جملے پر نشان لگائیں۔ کنایا میں لفظ کے مجازی معنی مراد ہوتے ہیں۔ لفظ کے مجازی معنی مراد ہوتے ہیں۔ مجاز مرسل میں لفظ کے مجازی معنی مراد ہوتے ہیں۔ کنایا میں مجازی معنی کے ساتھ حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، کہ یہ آپشن اے اور بی اور سی، یہ تینوں باتیں درست ہیں، تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 19واں سوال ہے، ربائی کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی، فارسی، ترکی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ربائی عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 20واں سوال ہے، چار مصروں پر مشتمل مختصر نظم جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوں، اور تیسرا مصرع بے قافیہ، تو کہا جاتا ہے غزل مسلسل، قطع، ربائی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، ربائی کہلاتا ہے۔ چار مصروں پر مشتمل نظم جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوں اور تیسرا مصرع بے قافیہ ہو تو وہ ربائی کہلاتا ہے۔ غزل مسلسل میں تو سبھی مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا چاہیے۔ قطع میں بھی یہی حال ہوتا ہے،
کیونکہ قطع غزل سے ہی نکلا ہے۔ رباعی 4 مصروں پر مشتمل نظم ہوتا ہے۔ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا تیسرا مصرع بے قافیہ ہوتا ہے۔ اس کا تیسرا مصرع بے قافیہ ہوتا ہے۔ 21واں سوال ہے، رباعی میں کس چیز کی پابندی ضروری ہے؟ قافیہ، ردیف، قافیہ اور ردیف دونوں، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، قافیہ۔ رباعی میں قافیے کی پابندی ضروری ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ردیف ضروری نہیں ہے، قافیہ ضروری ہے۔ 22واں سوال ہے، رباعی میں کیا ہو بھی سکتا ہے، کیا ہو بھی سکتی ہے اور کیا نہیں بھی؟ قافیہ، ردیف، قافیہ اور ردیف، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، ردیف۔ رباعی میں ابھی کہے تھے کہ رباعی میں ردیف نہیں ہوتا، اس کا ضروری نہیں ہے۔ سوال آ گیا کہ رباعی میں کیا ہو بھی سکتی ہے اور کیا نہیں، تو ردیف ضروری نہیں ہے۔ رباعی میں ردیف ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ 23واں سوال ہے، رباعی کس بحر میں کہی جاتی ہے؟ بحر رجز میں، بحر متقارب میں، بحر حجز میں، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، بحر حجز میں کہا جاتا ہے۔ اور رباعی کی یہ پہچان ہے، رباعی کی یہ خصوصیت ہے۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ 24واں سوال ہے اور بہت ہی مشہور سوال ہے کہ رباعی کے کتنے اوزان مخصوص ہیں؟ 24، 4، 54، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، 24 اوزان مخصوص ہیں، مقرر ہیں۔ 25واں سوال ہے، رباعی کو اور کن ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے؟ ترانہ، دو بیتی، دو لخت، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی کہ رباعی کو ترانہ اور دو بیتی بھی کہا جاتا ہے۔ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ دو لخت کہتے ہیں غزل میں مطلع کے بعد جو شعر آتے ہیں اس شعر کو دو لخت کہا جاتا ہے۔ 26واں سوال ہے، درج ذیل میں کون سا شاعر اپنے رباعیوں کی وجہ سے مشہور ہے؟ میر تقی میر، عمر خیام، مصحفی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، عمر خیام۔ بہت بڑے علم نجوم کے بہت بڑے ماہر اور عالم تھے، اور رباعیوں کے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں، سب سے پہلے شاعر مانے جاتے ہیں، اور یہ اپنے رباعیوں کی وجہ سے ہی مشہور بھی ہوئے۔ 27واں سوال ہے، اردو میں رباعی گوئی کا آغاز کس شاعری کے زیر اثر ہوا؟ فارسی شاعری، ہندی شاعری، عربی شاعری، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے کہ فارسی شاعری کے زیر اثر اردو میں رباعی گوئی کا آغاز ہوا۔ 28واں سوال ہے، دکن میں سب سے پہلے رباعی گو شعرا میں کن کا نام آتا ہے؟ دکن میں سب سے پہلے رباعی گو شعرا میں کن کا نام آتا ہے؟ غواصی، وجہی، معانی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، وجہی اور معانی۔ معانی یہ تخلص تھا محمد قلی قطب شاہ کا، اردو میں وہ معانی تخلص کرتے تھے۔ تو دکن میں سب سے پہلے رباعی گو شعرا میں جن کا نام آتا ہے وہ وجہی اور محمد قلی قطب شاہ معانی کا نام آتا ہے۔ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 29واں سوال ہے، شمالی ہند میں سب سے پہلے رباعی گو شعرا میں کن کا نام آتا ہے؟ شمالی ہند میں، دکن کی بات آ گئی تو دکن میں وجہی اور معانی یعنی محمد قلی قطب شاہ، اور شمالی ہند کی بات ہے، شمالی ہند میں سب سے پہلے رباعی گو شعرا میں کن کا نام آتا ہے؟ میر، مصحفی، جعفر علی حسرت، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا، میر تقی میر، مصحفی، جعفر علی حسرت، یہ شمالی ہند میں سب سے پہلے رباعی گو شعرا میں ان لوگوں کا نام آتا ہے، ان تینوں کا نام آتا ہے۔ تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔
30واں سوال ہے شمالی ہند میں اردو میں ربائی گوئی کو استحکام کس نے بخشا؟ عالیہ میر نے، انیس و دبیر نے، اختر انصاری نے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے۔ شمالی ہند میں اردو میں ربائی گوئی کو استحکام بخشنے والے میں جن کا نام آتا ہے وہ انیس اور دبیر کا نام آتا ہے۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ 31واں سوال ہے ربائی کا کون سا مصرع سب سے اہم ہوتا ہے؟ پہلا، چوتھا، تیسرا، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، چوتھا سوال ربائی کا سب سے اہم ہوتا ہے، اہم مانا جاتا ہے۔ 32واں سوال ہے ربائی گوئی کی روایت کو سب سے زیادہ اعتبار حاصل ہوا ہے 20ویں صدی میں، 18ویں صدی میں، 17ویں صدی میں، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، 20ویں صدی میں ربائی گوئی کی روایت کو سب سے زیادہ اعتبار حاصل ہوا ہے۔ 33واں سوال ہے روپ کس صنف کا مجموعہ ہے؟ روپ کس صنف کا مجموعہ ہے؟ افسانہ، ربائی، ناول، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، ربائی کا مجموعہ ہے، اور یہ فراق گورکھ پوری کی ربائیوں کا یہ مجموعہ ہے روپ۔ 34واں سوال ہے درج ذیل میں سب سے بڑے ربائی گو شاعر کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے؟ یگانہ، عمر خیام، حالی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، عمر خیام کو ربائی کے سب سے بڑے ربائی گو شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ 35واں سوال ہے ایسی صنعت جس میں لفظ کے دو معنی ہوں، ایک قریب کے اور دوسرے بعید کے، کہلاتا ہے مجاز مرسل، کنایہ، ایہام، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، ایہام میں دو معنی پایا جاتا ہے، جس طرح سے کنایہ میں دو معنی پایا جاتا تھا، حقیقی اور مجازی، اسی طرح سے ایہام میں دو معنی پایا جاتا ہے، ایک قریب کے اور ایک بعید کے۔ ایہام کا مطلب ہوتا ہے وہم میں ڈالنا، شک میں ڈالنا، جس میں دو معنی پایا جاتا ہے، اور شاعر کی مراد عام طور پر دور کے معنی کے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر شعر میں کہا جائے جان تجھ پر کیا بھروسہ زندگی کا، جان تجھ پر کیا اعتبار کروں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو جان لفظ اس کے اندر، جان لفظ کا دو مطلب ہو سکتا ہے شاعر کے اعتبار سے۔ تو وہم میں ڈالنا اصل مراد ہوتا ہے، اور ایہام کا تعلق ایہام جو ہے، ایہام میں وہم اور شک کے معنی پیدا ہوتے ہیں، تو ایسی صنعت کو ایہام کہا جاتا ہے جس میں دو معنی پایا جاتا ہے۔ 36واں سوال ہے ایہام میں شاعر کی مراد ہوتی ہے دور کے معنی کا، قریب اور دور دونوں کا، قریب کے معنی کا، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے کہ شاعر کی مراد دور کے معنی کے ہوتے ہیں۔ 37واں سوال ہے ڈاکٹر خلیق انجم کے مطابق ایہام کا دور کتنے سالوں پر محیط ہے؟ 30 سالوں پر، 25 سالوں پر، 20 سالوں پر، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، 30 سالوں پر محیط ہے، کہ ایہام گوئی کا جو دور چلا ہے اور اس کی مقبولیت کا جو دور چلا ہے وہ 30 سالوں پر محیط ہے۔ 38واں سوال ہے ایہام گوئی کا آغاز کب ہوا؟ ایہام گوئی کا آغاز کب ہوا؟ 1747 میں، 1719 میں، 1707 میں، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ NCERT میں تو یہ تحقیق نہیں ملتی ہے، البتہ دوسری کتابوں میں یہ تحقیق ملی کہ 1719 میں جب محمد شاہ رنگیلا نے محمد شاہی عہد کا جب دور شروع ہوا، تب سے ایہام گوئی کا دور شروع ہوا، اور خاص کر محمد شاہ رنگیلا کے دور میں
اور اورنگزیب کی وفات 1707 میں ہوئی تھی. اس کے بعد ہی جو مغلیہ سلطنت میں جو بادشاہ بنے وہ محمد شاہی کا جو دور آیا، اس دور میں ایہام گوئی عروج پر پہنچ گیا، اور لوگ جو شعرا جو ہے ایہام شعرا کے شاعر میں بہت ایہام پایا جاتا تھا، اور اس کی مقبولیت کا زمانہ کہا جاتا ہے 30 سالوں پر محیط ہے. ڈاکٹر خلیق انجم کے مطابق اس کا آغاز 1719 میں ہوا تھا. 39واں سوال ہے، ایہام گوئی کی مخالفت میں کون بہت مشہور ہے؟ شاہ حاتم، آبرو، قائم، ایک سے زائد، کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے. اس کا صحیح جواب شاہ حاتم ایہام گوئی کی مخالفت میں بہت مشہور تھے، بلکہ کہا جاتا ہے ان کا ایک دیوان تھا، دیوان زادہ. جب حالانکہ شاہ حاتم کے شاعری میں خود ایہام پایا جاتا تھا، لیکن جب ایہام گوئی کی مخالفت شروع ہوئی تو شاہ حاتم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے دیوان کو بھی سدھارا، اور اس کے اندر سے ایہام کے الفاظ کو نکالنے کی کوشش کیا اور اس کو درست کیا، ایہام کے الفاظ کو باہر کر دیا. تو کیا کہا جائے یہ سوال کیا ہے، ایہام گوئی کی مخالفت میں کون بہت مشہور ہے؟ تو شاہ حاتم، آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا. 40واں سوال ہے، ایہام گوئی کی ابتدا کس زبان کے زیر اثر ہوئی؟ ہندی، فارسی، مراٹھی، ایک سے زائد، کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، ہندی زبان کے زیر اثر ہوئی. ایک اور قول ہے کہ محمد حسین آزاد کا کہنا ہے کہ ایہام گوئی کی ابتدا دوحہ کی وجہ سے ہوئی. دوحہ، لیکن NCERT میں ہے کہ ہندی زبان کے زیر اثر ایہام گوئی کا جو ہے، ایہام گوئی کی ابتدا ہندی زبان کے زیر اثر ہوئی. 41واں سوال ہے، کس شاعر کو ایہام گوئی کا سرآمد کہا جاتا ہے؟ قائم، ناجی، آبرو، ایک سے زائد، کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، آبرو کو ایہام گوئی کا سرآمد شاعر کہا جاتا ہے. 42واں سوال ہے، ایہام گوئی کا مقبول شاعر کسے مانا جاتا ہے؟ قائم، ناجی، آبرو، ایک سے زائد، کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، قائم کو ایہام گوئی کا سب سے مقبول شاعر مانا جاتا ہے. آج کے کلاس میں بس اتنا ہی. گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل المنادی آن لائن کو سبسکرائب کریں، اور اس کلاس کا PDF حاصل کرنے کے لیے درج ذیل نمبرات پر رابطہ کریں، اور ہر کلاس کا جو ہے نوٹ PDF کی شکل میں فری پائیں. شکریہ، جزاک اللہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.